الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآله بعدد أسمائك الحسنى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات گرامی، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. کوئی کافر ہو وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، مومن تو کسی بھی حالت میں موت کا انکار نہیں کر سکتا. کل دنیا میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، امراء ہوں، غرباء ہوں، فقراء ہوں، مساکین ہوں، بادشاہ ہوں، عوام ہوں، کسی کو بھی موت کی حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ موت نے نہیں آنا، موت نے ہر حالت میں آنا ہے. لیکن فرق ہے مومن کی موت میں اور کافر کی موت میں. مومن کی موت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: تحفۃ المؤمن الموت. مومن کے لیے اگر کوئی تحفہ ہے، کوئی ہدیہ ہے، کوئی گفٹ ہے تو وہ موت ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ موت عموماً ہم لوگ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مومن کا تحفہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ تحفہ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے یا غمی کا اظہار کیا جاتا ہے؟ یقیناً خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس پر غمی کا اظہار ایک فطری تقاضا ہے. ایک حد تک غم کا اظہار کرنے کی گنجائش ہے کہ ایک تعلق ہوتا ہے انسان کا کسی دوسرے کے ساتھ، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. وہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب وہ چیز ہم سے رخصت ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک دکھ اور ایک اس کا افسوس ہوتا ہے. لیکن اس دکھ اور اس افسوس کی بھی ایک حد تک ہمیں اجازت دی گئی، اس حد کو پار کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن اور اللہ کے درمیان ملاقات کا اگر کوئی واحد ذریعہ ہے تو وہ صرف اور صرف موت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم دو چیزوں کو ناپسند کرتے ہو، حالانکہ ان دونوں چیزوں میں تمہارے لیے بھلائی ہے. ایک، تم پسند کرتے ہو کہ میرا مال کم ہو جائے. اس چیز کو تم لوگ پسند نہیں کرتے کہ مال کیسے کم ہو گیا، مال کیوں کم ہو گیا. فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ جتنا مال کم ہوگا آخرت میں اتنا حساب کتاب بھی آسان ہوگا اور کم ہوگا. اور فرمایا کہ تم دوسری چیز موت کو ناپسند کرتے ہو، حالانکہ فرمایا کہ موت میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا واحد ذریعہ صرف اور صرف موت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن نہیں ہے. ہاں، کوئی بہت ہی اللہ کا ولی ہو، کوئی بہت ہی برگزیدہ ہستی ہو، نبی ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی کچھ تجلیات کی زیارت کروا دیں یا اس سے اللہ پاک کوئی کسی بھی انداز میں ملاقات کر لے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک اصولی کلیہ اور اصولی قانون یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کی موت واقع ہو جائے. اور مومن کے لیے تو موت بہرحال رحمت ہی رحمت ہے. اس لیے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے، جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ نیک کام کیے ہوتے ہیں، اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، ان کا بدلہ اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی رحمت ہے اہل ایمان کے اوپر کہ انسان اگر دنیا میں کوئی اچھا کام کر جاتا ہے، کوئی خیر کا کام کر جاتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کر جاتا ہے،
تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیک کام کا ثواب، اس نیک کام کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی رحمت کی، کوئی ثواب کی کمی نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے اوپر اللہ کو بھی قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی محدود ہے، ہمارے معاملات بھی محدود ہیں، ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی محدود کر دیتے ہیں، خدا نخواستہ۔ حالانکہ اللہ کی ذات محدود نہیں ہے، اللہ کی ذات تو لا متناہی اور لا محدود ہے، تو اس لیے اس کی طرف سے ملنے والے انعامات وہ بھی لا محدود ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ پاک خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری امت کو عطا فرما، جواب یہ آتا ہے کہ اچھا کوئی ایک نیکی کر لو گے تو اس کا اجر جو ہے وہ 10 کے برابر ملے گا۔ نبی علیہ السلام دعا پر پڑھتے ہیں اللہم زد، یا اللہ اور چاہیے، ابھی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اچھا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے 700 ملیں گے۔ نبی علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہم زد، یا اللہ اور، ابھی معاملہ نہیں۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ہم بغیر حساب کتاب کے اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اے محبوب اب تو آپ خوش ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ اب ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی شان ہے، مومن کی شان ہے کہ دنیا میں عمل کرو اس کا ثواب علیحدہ، اور کوئی ایسا کام کر دیا جو صدقہ جاریہ ہے جس کا عمل جاری رہے گا آپ مرنے کے بعد بھی، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد بھی عطا فرمائیں گے۔ ابھی خطبے میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، کہ مومن کو مرنے کے بعد زندگی میں جو اس نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، جو نیکیاں کی ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کا اجر ان کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ علما علمہ ونشرہ، کہ اس نے کوئی علم حاصل کیا، پھر اس علم کی لوگوں کو تعلیم بھی دی اور اس علم کو پھیلایا بھی، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد اگر کسی نے چھوڑ دی تو مرنے کے بعد وہ نیک اولاد جتنے نیک کام کرے گی اس کا ثواب بھی والدین کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ تیسری چیز فرمائی کہ او مصحفا ورثہ، یا کسی نے قرآن کریم کا کوئی نسخہ چھوڑا، اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی میں صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ او مصحفا ورثہ، یا کسی نے کوئی قرآن کریم کا نسخہ چھوڑ دیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ او مسجدا بناہ، یا کسی نے کوئی اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنا دی تو مرنے کے بعد بھی جب تک وہ مسجد قائم رہے گی تب تک اس مرنے والے کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ او نہرن اجرا او بیتن لابن السبیل، یا کسی نے مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا تو مرنے کے بعد بھی جب تک وہ مسافر خانہ قائم رہے گا اس کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ او نہرن اجراہ، یا اگر کسی نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی نہر کھدوا دی جس سے لوگ پانی حاصل کر لیتے ہیں، ان کے کھیت سیراب ہو جاتے ہیں یا پینے کو پانی مل جاتا ہے، یا کسی نے کنواں کھدوا دیا، یا آج کل کسی نے کوئی واٹر کولر لگوا دیا، تو جب تک وہ چیز قائم رہے گی مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا ثواب، لگوانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او صدقۃ اخرجها من ماله فی صحته وحیاته، یا اس نے کوئی ایسا صدقہ کر دیا، ایسی خیرات کر دی، ایسا تعاون کر دیا کہ اپنی زندگی میں کیا، صحت کی حالت میں کیا، تو مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو قبر تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ وہیں پر رہ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں کیا جاتی ہیں؟ اہلہ، اس کے اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں، ومالہ، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، وعملہ، اور اس کے عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ فیرجع اثنان، 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، اہلہ ومالہ، اہل و عیال بھی واپس لوٹ آتے ہیں، اس کا مال بھی واپس لوٹ آتا ہے، ویبقى معه واحد، اور ایک چیز صرف اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، وہ کیا کہ جو اس نے اپنی زندگی میں اعمال کیے ہوتے ہیں وہ اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں، باقی ساری کی ساری چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں۔ رشتہ دار بھی
منو مٹی تلے دفنا دیتے ہیں، اپنی اولاد اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو دفناتی ہے، منو مٹی کے تلے دفن کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن تک غم رہتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں کہ ہاں ہمارا کوئی باپ بھی ہوا کرتا تھا، ہماری کوئی ماں بھی ہوا کرتی تھی، ہمارا کوئی بیٹا بھی ہوا کرتا تھا، ہمارا کوئی باپ بھی بھائی بھی ہوا کرتا تھا، آہستہ آہستہ سب بھلا دیتے ہیں۔ تو اب باقی جو چیز قبر میں جو مردہ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا رہ جاتی ہے؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں، جو اچھے کام اس نے دنیا کی زندگی میں کیے تو وہ اچھے کام اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں، یا اگر برے کام خدا نخواستہ اس نے کیے تو وہ پھر برے کام اس کے باقی رہ جاتے ہیں۔ اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے قبر میں ہی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی برے کام کیے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا سلسلہ اس پر شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مومن کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے، سب سے پہلی چیز فرمایا کہ علما علمہ ونشرہ، ایسا علم اس نے حاصل کیا کہ جس علم کی بعد میں اس نے ترویج بھی کی، اس کی اشاعت بھی کی، اس کو نشر بھی کیا، لوگوں تک پہنچایا بھی۔ اب یہاں پر ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ یہ علم ہے کون سا؟ یاد رکھیے گا کہ 2 طرح کے علم ہیں، ایک علم الآخرت ہے، ایک علم المعاشرت ہے۔ علم الآخرت کیا ہے؟ کہ وہ علم جس سے ہمیں ہماری منزل مقصود مل جائے، منزل مقصود ہماری جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ علم آخرت ہے اور یہ دین کا علم ہے۔ اور ایک علم المعاشرت ہے۔ علم المعاشرت کون سے علوم کہلاتے ہیں؟ وہ جس سے ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنا کاروبار زندگی چلا سکیں، ہم کچھ کمائی کر سکیں، کچھ پیسے کما لیں، اپنا گھر بار چلا لیں، اپنا کچن چلا لیں۔ یہ وہ علوم ہیں جن کو علوم المعاشرت کہا جاتا ہے۔ اس وقت دنیاوی نظام جن علوم کے اوپر چل رہا ہے یہ علم آخرت نہیں ہے، یہ علم معاشرت ہے۔ ان کا اس دنیا کی زندگی میں تو فائدہ ہے لیکن آخرت میں ان علوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انجینئر بن جاتے ہیں تو اس کا اس دنیا کے اندر تو فائدہ ہے، آپ اچھی پوسٹ پہ لگ جائیں گے، نوکری اچھی مل جائے گی، تنخواہ اچھی ملنا شروع ہو جائے گی، گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، بال بچوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، لیکن یہ اس انجینئرنگ کے علم کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ علم معاشرت ہے، علم آخرت نہیں ہے۔ علم آخرت کون سا علم ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کے دین کا علم ہو، جو قرآن کا علم ہو، جو حدیث کا علم ہو، جو فقہ کا علم ہو، جو تفسیر کا علم ہو، یہ علوم جو ہیں یہ علوم الآخرت ہیں، اور آخرت میں جا کر جن علوم کا فائدہ ملنا ہے وہ انہی علوم کا فائدہ ملنا ہے۔ رب کی پہچان جن علوم سے ہو سکتی ہو وہ علوم الآخرت کہلاتے ہیں، وہ علم الآخرت کہلاتا ہے۔ قبر میں جائیں گے سب سے پہلے 3 سوال ہونے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب ایک آدمی ساری زندگی انجینئرنگ ہی پڑھتا رہا، صبح سے لے کر شام تک انجینئرنگ ہی پڑھتا رہا، گھر کیسے بنانا ہے، اتنا گھر بنانا ہے، اس میں اینٹیں کتنی درکار ہیں، سول انجینئر جو ہوتے ہیں اس میں جو بجری کتنی درکار ہے، اس میں فلاں کتنی درکار ہے۔ اگر کوئی الیکٹریکل انجینئر ہوگا تو وہ یہی سوچتا رہے گا کہ یہ بجلی کی یہ والی تار ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ نیگیٹو ہے، یہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو کہاں لگانی ہے، پازیٹیو کہاں لگانی ہے۔ کوئی پیٹرولیم کا انجینئر ہوگا، اس کی صبح شام محنت یہی ہوگی کہ مجھے بس کہیں سے معدنیات مل جائے، کہیں سے پیٹرول مل جائے۔ اب اسے رب کی پہچان تو ان علوم سے نہیں ہو رہی۔ اب قبر میں جا کے آخرت میں اللہ پاک نے یہ نہیں پوچھنا جو فرشتے بھیجیں گے کہ ہاں بھائی تم نے کون سی ڈگری حاصل کی، وہاں پر تو پہلا سوال یہی ہونا ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہونا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ہو رہا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ان کے متعلق تم کیا جانتے ہو، کیا جانتے ہو ان کے متعلق۔ تو یہ جو فائدہ دینے والا علم ہے، جو مرنے کے بعد بھی علم فائدہ دے گا، وہ یہ علم آخرت ہے۔ علما علمہ ونشرہ، ایسا علم جس کو اس نے سیکھا، حاصل کیا اور پھر اس کی ترویج بھی کی، پھر اس کو پھیلایا بھی، پھر اس کو لوگوں تک بھی پہنچایا۔ یہ نہیں کہ علم حاصل کیا اور خود اپنی جیب میں سارا کا سارا علم ڈال کے پھرتا رہا۔ ایسے شخص کے متعلق بھی بڑی وعید ہے کہ اگر کسی کو کوئی دین کا مسئلہ معلوم ہو، لوگ اس سے مسئلہ پوچھیں، پھر وہ مسئلہ نہ بتائے تو فقط الجم بلجام من النار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں پھر اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری حدیث یہ بھی بیان فرما دی کہ اگر کسی شخص نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا اور جس سے مسئلہ پوچھا اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس نے غلط مسئلہ بتا دیا کہ لوگوں کے سامنے میری ایک بھاگ بیٹھ جائے کہ ہاں بھائی مجھے مسائل معلوم ہے، غلط مسئلہ بتا دیا تو کانا اسمہ علی من افتاہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسئلہ بتانے والے کو اس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے دین سیکھنے سے آتا ہے، پوچھنے سے آتا ہے، پوچھ کر علماء سے چلیں گے تو دین آئے گا، بغیر پوچھے اپنی مرضی سے چلتے رہیں گے تو گمراہی کے راستے کے سوا اور کوئی راستہ
نہیں ملے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسا علم حاصل کیا کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اللہ کا دین ہو، اللہ کا علم ہو، اللہ کی طرف سے دیا گیا علم ہو، پھر اس نے وہ علم حاصل کیا، لیکن اس علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے اسے حاصل ہو جائے، بلکہ اس علم کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے میری دھاک بیٹھ جائے، لوگوں کے سامنے میری ہاں ہاں واہ واہ ہو جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جنت میں پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکے گا۔ اور جنت کی خوشبو کے متعلق احادیث کے اندر، روایات کے اندر آتا ہے کہ کم و بیش 500 برس کا فاصلہ ہوگا انسانوں میں اور جنت میں، وہاں سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسا شخص جس نے دین کا علم تو حاصل کیا لیکن اللہ کی رضا کی خاطر حاصل نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے حاصل کیا، لوگوں کے سامنے اپنا نام بنانے کے لیے حاصل کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اس لیے ایسے علماء کی تلاش کرنا میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے جو واقعتاً اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا دین بیان کر رہے ہوں، اپنی لفاظی لوگوں کے اوپر جھاڑ کر اپنا ایک روب نہ لوگوں کے اوپر جما رہے ہوں۔ ہمارے ہاں ایک یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے، ہر معاملے میں ہم شخصیت کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بھائی وہ فلاں شخصیت ہے، بڑا اچھا مقرر ہے اچھا مقرر ہے، وہ اللہ پاک کا اس پر انعام ہے، لیکن اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ وہ اچھا مقرر ہمیں دین بھی سکھلا رہا ہے کہ نہیں سکھلا رہا، وہ اچھا مقرر ہمیں کوئی کام کی بات بھی بتلا رہا ہے کہ نہیں بتلا رہا ہے، یا صرف اپنی لفاظی جھاڑ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد بھی جن چیزوں کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے ان میں سے سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ علما علمہ ونشرہ، ایسا علم آخرت جو اس نے سیکھا، پھر اس علم کی اس نے ترویج بھی کی، لوگوں تک اس علم کو پہنچایا بھی، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اگر کوئی ایک شخص بھی سیدھے راستے کے اوپر آ جائے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ عرب میں جو اونٹ ہے نا، اونٹ وہ ایسا اس کا سٹیٹس تھا جیسے آج کسی کے پاس لینڈ کروزر یا مرسڈیز ہو، ایسا سٹیٹس، اور سرخ اونٹ انتہائی قیمتی اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے بتلایا کہ تمہاری وجہ سے اگر کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، کوئی ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ تمہارے لیے یہ آج کی لینڈ کروزر اور مرسڈیز سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا میں ختم ہو جانی ہے، آخرت میں ان کا فائدہ ضرور ملے گا۔ اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ نیک اولاد اگر کسی نے چھوڑ دی، نیک اولاد اگر کسی نے چھوڑ دی تو مرنے کے بعد بھی وہ نیک اولاد جو اچھے کام کرے گی، ماں باپ کو اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اولاد کی تربیت یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کی طرف سے ہم سب لوگ اس وقت تقریباً سارے کے سارے من حیث القوم من حیث المجموع ہم بڑی ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے پاس اکثر دوست احباب آتے رہتے ہیں، جی بچے بات نہیں مانتے، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ ان کو ایک ہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بچوں کو کنٹرول کرنے کی عمر ہوتی ہے اس وقت ہم بچوں کو سنبھالتے نہیں ہیں، اس وقت ہم بچوں کو کہتے ہیں اگر بچہ کوئی حرکت کر رہا ہے کوئی گل نہیں، بچہ ہی ہے نا جی، وہ وقت ہے بچوں کی تربیت کرنے کا، اس وقت اگر آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو بچے کبھی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ میرے استاد محترم ہیں حضرت مولانا یوسف خان صاحب شیخ الحدیث ہیں جامعہ اشرفیہ کے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا اپنے ایک بیان کے اندر۔ انہوں نے کہا میرے ایک دوست ایک دن میرے پاس آئے، روتے ہوئے آئے، میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آج میرے بیٹے نے میرے سے بدتمیزی کی۔ میں نے کہا مجھے پوری بات بتائیں، بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا جی 18-19 سال میرے بیٹے کی عمر ہے۔ میں نے کہا پوری بات مجھے بتائیں کہ بیٹے نے آخر ایسی وجہ کیا ہوئی کہ بیٹے نے بدتمیزی کی؟ کہتے جی میں نے 18-19 سال کا میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا جی کیوں تھپڑ مارا؟ میں نے کہا جی وہ بس کوئی غلط حرکت کر رہا تھا، میں نے اس پر تھپڑ مار دیا۔ تو میرے استاد محترم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ تھپڑ تو آپ نے صحیح مارا لیکن بہت دیر کے بعد مارا، یعنی 18-19 سال کی عمر میں جا کے اب اولاد کو اگر آپ یہ چاہیں کہ میں ڈنڈے کے زور پر ان کو سیدھے راستے پر لے کر آؤں تو یہ خیالت و محالت و جنون، یہ نہیں ممکن۔ ہاں وہ جو عمر ہے، جو کچا ذہن ہے بچوں کا، جس ذہن میں بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، اس عمر کو ہم بچوں کی کارٹون کے سپرد کر دیتے ہیں، اس عمر کو بچوں کی ہم کیبل کے سپرد کر دیتے ہیں، اس عمر کو بچوں کی ہم جو ہے وہ بچوں کو ایکٹیویٹیز کے نام پر عجیب و غریب لہو و لعب اور فضولیات کی طرف ہم بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر جب 18-19 سال 20 سال کی عمر میں بچہ پہنچے گا تو پھر وہ اب آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی ایک عمر بتلائی ہے کہ کس عمر سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم کرو۔ واضربوہم وهم ابناء 10 سنین،
اگر 10 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی بچے نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کے اوپر سختی کرو اور ان کے بستروں کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ایک معیار دے دیا کہ کس عمر میں بچوں کی تربیت کا آغاز کر دینا چاہیے، فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کی تربیت کا آغاز کر دینا چاہیے۔ ہم 7 سال کی عمر میں بھی بچوں کو مما بنا کر رکھتے ہیں، نہیں چھوٹا ہے جی، چھوٹا ہے جی، چھوٹا ہے۔ بھائی اپنے ساتھ کم از کم نماز کے لیے کھڑا تو کرو، چاہے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھے کھڑا تو کرو، اس کو ادب تو سکھلاؤ، اس کو اچھی باتیں تو بتلاؤ، اس کو اچھائی اور برائی کی پہچان ابھی سے کروانا شروع کریں گے تو 12 13 14 سال کی عمر میں وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اس بات کا فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز میرے لیے بری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اصول کو ذہن میں رکھیں جو انہوں نے ہمیں بتلا دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ نماز کے سب سے اہم فریضہ ہے، 24 گھنٹے کی عبادت ہے، 24 گھنٹے ہمارے اوپر فرض ہے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو ہم اپنے بچوں کو کیا نماز کی طرف لے کر آئیں گے؟ تو یہ چیزیں ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد چھوڑ دی، مرنے کے بعد بھی وہ نیک اولاد اچھے کام کرے گی، تمہیں اس کا مفت کا ثواب ملتا رہے گا، بونس پوائنٹس ملتے رہیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً حضرت کا مقولہ ہے یا کوئی روایت ہے، اس وقت یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اوپر اللہ کا کتنا رحم ہے، گناہوں کا پلندہ لے کر قبر میں جاتی ہے، لیکن جب میدان حشر میں قبر سے باہر نکلیں گے تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ وہ گناہ کس طرح معاف ہوں گے؟ انہی وجوہات کی وجہ سے معاف ہوں گے، اولاد ہے، نیک کام کرتی رہی ہے، اچھے کام کرتی رہی ہے، اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مرنے کے بعد جو چیزوں کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے اس میں سے پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علما علمہ ونشرہ، علم سیکھا، لوگوں تک علم کو پہنچایا۔ دوسری چیز فرمائی کہ وولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑی، نیک اولاد جو اعمال نیک کرتی رہے گی والدین کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز فرمائی او مصحفا ورثہ، یا قرآن کریم کا کوئی نسخہ چھوڑ دیا، قرآن کریم کا کوئی نسخہ ایسا چھوڑ دیا، خرید کر مسجد میں رکھوا دیا نیک نیتی سے، یا کسی کو پڑھنے کو دے دیا، جب تک وہ بندہ اس قرآن میں تلاوت کرتا رہے گا مفت کا اجر اور مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرے معنی اس کے علماء نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ ہماری توجہ نہیں ہے بچوں کو دین کی طرف لانے کی، ہماری توجہ ساری کی ساری اس طرف مرکوز ہے، لائٹ چینج کرو یار، ہماری ساری کی ساری توجہ اس طرف مرکوز ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ اے لیول پاس کر لے۔ یار ایک دفعہ بند کر دو یار اس کو، میرا بچہ اے لیول پاس کر لے، او لیول پاس کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، ساری کی ساری توجہ ہماری اس جانب ہے، لیکن اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ میرا بچہ دیندار بھی بن جائے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن پہلے بچوں کو پکا سچا مسلمان ضرور بنائیں۔ سچا پکا مسلمان بنائیں گے تو اس کا آخرت میں جا کر نفع بھی ہوگا۔ تو فرمایا کہ او مصحفا ورثہ، یا کسی نے کوئی قرآن کریم کا نسخہ چھوڑ دیا یا بچے کو قرآن حفظ کروا لیا۔ اب یہ بچے کو قرآن پاک حفظ کروانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ ایک حفظ ہے قرآن کریم کروانا اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک ہے قرآن کریم کا حفظ کروانا صرف فیشن کے لیے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن حفظ کرنے کے بعد پھر اس کو یاد رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو گناہ، سب سے بڑے بڑے گناہ جو پیش کیے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی نے قرآن کریم کو یاد کیا پھر اس کو بھلا دیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر بچوں کو قرآن کریم حفظ کروانے کا شوق ہے اور اہتمام بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس قرآن کو پھر ہم نے سنبھالنا بھی ہے۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں ایک اسکول میں جاب کرتا تھا، 10 سال میں نے وہاں پر کیا، ہمارا وہاں پر یہی سسٹم تھا کہ بچوں کو قرآن پاک حفظ بھی کروایا کرتے تھے اور دنیاوی تعلیم بھی دلوایا کرتے تھے۔ 90% والدین ایسے آتے تھے کہ بچہ قرآن پاک حفظ کر کے باہر نکلا، جب تک بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی سنت رسول بھی آ گئی، جس دن اس کا حفظ ختم ہوا اسی دن اس نے پہلا کام جا کے کیا کہ شیو کروایا۔ ایسا قرآن کریم حفظ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، یہ ثواب اس کا کوئی نہیں ہوگا، الٹا گناہ اپنے ذمہ آ جائے گا۔ ہمیں بس یہ شوق ہوتا ہے کہ جی ہم کسی کو بتائیں تو ہم وہاں پر یہ بتائیں کہ جی میرا بچہ حافظ ہے، یہ پتہ نہیں کہ حفظ کرنے کے بعد اس کو حفظ یاد بھی ہے کہ نہیں ہے، اس قرآن کے حلال اور حرام کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے میں یہ ایک مخلصانہ مشورہ آپ حضرات کی خدمت میں دے رہا ہوں، آخرت میں اگر بخشش چاہیے تو تہیہ کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں اور پھر عالم بھی بنائیں۔
یہ بنائیں گے تو آخرت میں جا کر فائدہ ہوگا. ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بنائیں، میں اس سے روکتا نہیں ہوں. کوئی یہ نہ فتویٰ لگا دے کہ جی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ. بالکل بنائیں، لیکن پہلے ان کو دیندار بنائیں، پہلے ان کو نمازی بنائیں، پہلے ان کو روزوں کا پابند بنائیں، پہلے ان کو دین کے ساتھ محبت اور لگاؤ ان کے دلوں کے اندر پیدا کریں کہ ہاں بچہ بڑا ہو تو اسے پتہ ہو کہ جب اذان ہو تو میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، کمانے کے قابل ہو جائے، مال آ جائے تو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بچے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم بچوں کی اپنی اچھی تربیت کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کریم کو یاد کیا، پھر اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یہ تو اس کے والدین کا مقام بتلایا جا رہا ہے کہ بچے کو حفظ کروایا تو والدین کا یہ مقام ہے کہ قیامت والے دن والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تو والدین کا اعزاز ہے جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے بھیجا، پڑھنے بھیجا، سیکھنے کے لیے بھیجا. اور پھر اس شخص کا اپنا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جو قرآن کریم کا حافظ ہوگا، جو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو حافظ قرآن ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا ماہر ہوگا، جس کی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزری ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا. جہاں پر جا کر تو قرآن کریم مکمل کرے گا وہی تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا. اب قرآن کریم کی 6666 آیات ہیں، وہ ایک ایک آیت پڑھتا چلا جائے گا، ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا جائے گا، ایک ایک آیت پڑھتا چلا جائے گا، ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ الحمد سے شروع کرے گا، والناس پر جا کر مکمل کرے گا. جہاں پر اس کا قرآن کریم مکمل ہوگا وہی اس کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا. مومن تو ہم سب ہیں، جنت کے اوپر ہم سب کا اعتقاد بھی ہے، جنت کے اوپر ہم سب کا ایمان بھی ہے، لیکن جنت کی تیاری نہیں ہے. ہماری ساری کی ساری تیاری دنیا کے عہدوں کے لیے ہے، بس دنیا مل جائے ہمیں. دنیا کاروبار میں لگے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، نہ نمازوں کا فکر ہے نہ روزوں کا فکر ہے، بس کاروبار 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 کاروبار. ایسے کاروبار میں پھر برکت بھی نہیں ہوگی. بظاہر دنیاوی رونق تو ہمیں نظر آئے گی، لیکن جو اللہ کی طرف سے خیر و برکت آنی ہے وہ خیر و برکت اٹھ جائے گی. آپ حضرات ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، جہاں دیدہ بھی ہیں. کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی بھی پلازا میں چلے جائیں، 100 دکانوں کا پلازا بنا ہوگا، مسجد بنی ہوگی 10 نمازیوں کے لیے. کیوں جی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑے سے بڑے دفتر میں چلے جائیں، 400 500 600 لوگوں کا سٹاف ہوگا، لیکن مسجد کتنے لوگوں کے لیے بنائی جائے گی کہ جس میں 20 25 30 نمازی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنا ہی اتنے لوگوں نے. ایسے کاروباروں میں پھر برکت نہیں ہوا کرتی، ایسی زندگیوں میں بھی برکت نہیں ہوا کرتی. برکت کس چیز کا نام ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی میں نے 10 روپے لگائے اور 1000 کما لیے، واہ جی واہ میں بڑا کامیاب قسم کا کاروبار بن گیا. لیکن اس کاروبار کے اندر سکون نہیں ہے. سکون کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک برکت نہیں ہوگی. برکت ہوگی تو سکون بھی آ جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ او مصحفا ورثہ، کسی نے قرآن کریم کا نسخہ چھوڑ دیا یا اپنی اولاد میں سے کسی کو قرآن کریم حفظ کروا دیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. او مسجدا بناہ، یا کسی نے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی مسجد بنا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ کی رضا کی خاطر جس نے کوئی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتے ہیں، مفت کا گھر. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فرد واحد ہی پوری کی پوری مسجد تعمیر کروائے، نہیں. اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ کے بھی پیسے دے دیے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ پاک اپنی شان کریمی کے مطابق اس کو اجر عطا فرمائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ایک ہی آدمی مسجد کو بنوا رہے ہیں، نہیں. لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے گا، جو ہمارے ارد گرد کا ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، ہم مسجد کے اندر 1 روپیہ لگاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس میں اب مسجد کا مالک بن گیا ہوں. اب امام بھی ہو تو وہ بھی میری مرضی سے چلے، مؤذن ہو تو وہ بھی میری مرضی سے چلے، خادم ہو تو وہ بھی میری مرضی سے چلے. یہ اس کا مطلب ہم اللہ کی رضا کے لیے پیسے نہیں لگا رہے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے تو پیسے لگانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسے لگا دیے پھر بھول گیا کہ میں نے کبھی اللہ کے راستے میں کوئی پیسہ خرچ بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ تو ختم ہو جانا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. اگر کسی نے مسجد میں ایک اے سی لگوا دیا تو اس نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگوایا ہے. اب اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگوایا تو اپنی زبان کو بند رکھے. اب یہ نہ کہے کہ جی میں مسجد میں آؤں تو اے سی چل رہے ہونے چاہیے، نہ اے سی چلے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی.
بڑے تجربات ہوتے رہتے ہیں ایسے آئے دن. تو فرمایا کہ من بنا للہ، للہ کا لفظ آیا حدیث شریف میں کہ جس نے مسجد بنائی لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے. اور اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ عمل کیا ہوگا تو پھر مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا رہے گا. جتنے لوگ مسجد میں آئیں گے نماز پڑھیں گے، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، جب تک اس کے اندر نماز ہوتی رہے گی، تب تک اس کے مرنے والے کو جس نے اس کے اندر 1 روپیہ بھی لگایا ہوگا اس کو اس کا اجر اور اس کا ثواب پہنچتا رہے گا اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اس کے بعد فرمایا کہ او بیتا لابن السبیل، یا کسی نے مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، ریسٹ ہاؤس بنوا دیا آج کل جسے کہہ لیں. کسی نے مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ کسی ایسی جگہ پر بنوا دیا کہ جہاں پر کوئی رہائش کا مناسب انتظام نہیں ہے، مسافر وہاں سے گزرتے ہیں، ان کے لیے وہاں پر کوئی رہنے کا انتظام نہیں ہوتا، ایسی جگہ پر اس نے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا. تو جب تک وہ مسافر خانہ بنا رہے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ بنوانے والا مر بھی گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. ان تمام کی تمام باتوں پر اگر ہمیں غور کریں تو ہمیں ایک چیز بڑی واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنی راحت سے زیادہ دوسروں کی راحت کا خیال رکھتا ہے، اپنے آرام اور آسائش سے زیادہ دوسروں کے آرام اور آسائش کا خیال رکھتا ہے. تو فرمایا کہ او بیتا لابن السبیل، اور اس کے بعد فرمایا کہ او نہرا اجراہ، یا کسی نے کوئی نہر جاری کروا دی، کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، یا کوئی پانی کی مشین لگوا دی کہ جس سے لوگ آئیں پانی پئیں. تو فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اس بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری والدہ وفات پا چکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ شروع کروا دوں، کوئی جاری کروا دوں، تو بہترین چیز کیا ہے جس کا میں آغاز کر دوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی کا کنواں کھدوا دو کہ لوگ آئیں پانی پئیں، لیکن اس کی کوئی قیمت نہ وصول کرو، اللہ کی رضا کی خاطر کرواؤ. اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ اب یہ نہ سمجھیں کہ جس شخص نے یہ نیک کام کر دیا اس نے دوسرے کو ایصال ثواب کر دیا تو اب اس کرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. نہیں، ہماری شریعت ظالم نہیں ہے، کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جس کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. میں آغاز گفتگو میں عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نیک کام کو جاری کر دیتا ہے، کسی اچھے کام کا آغاز کر دیتا ہے، تو کرنے والے کو بھی اتنا اجر ملے گا اور جس کے لیے کروایا اس کو بھی اس کا پورا اجر ملے گا. اب وہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس اجر کو تقسیم کرتے ہیں کہ میں اور آپ ابھی نہیں سمجھ سکتے. ثواب کیسے پہنچتا ہے کیسے نہیں پہنچتا یہ میں اور آپ ابھی سمجھ نہیں سکتے. بس میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور تیسری چیز جو آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ صدقۃ اخرجها من ماله فی صحته وحیاته، کہ کسی نے اپنی زندگی کے اندر صحت کی حالت میں ایسا صدقہ کر دیا کہ جو صدقہ جاریہ بن گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ من صحته وماله، اپنے مال سے کیا ہو، کسی دوسرے کے مال سے نہ کیا ہو. صدقہ کرنے کی باری آئی تو دوسرے کے مال کے اوپر نظر ہے، یار اس سے پیسے لے کے میں صدقہ کر دوں، نہیں، من مالی ہی، اپنے مال سے صدقہ کیا ہو. صحتی ہی، اپنی تندرستگی والی زندگی کے اندر صدقہ کیا ہو. یہ نہیں کہ اب مرنے کے قریب پہنچ گیا، پتہ ہے کہ مجھے موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے، اچھا بھائی یہ اب فلاں کو صدقہ کر دو، یہ فلاں کو صدقہ کر دو. اس وقت کے صدقے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اپنی زندگی میں کیا ہو، اپنے مال سے کیا ہو اور صحت کی حالت میں کیا ہو، ایسا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اور صرف قبول ہی نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ پاک اس صدقہ کرنے والے کو عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے. ابھی جوانی ہے، نمازیں پڑھ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، نوافل ادا کر سکتے ہو، صدقہ و خیرات کر سکتے ہو، ملازم پیشہ ہو، پیسے بھی کما رہے ہو، کاروبار بھی کر رہے ہو. تو شباب کا قبل حرمی کا، جب بڑھاپا آ جائے گا پھر یہ نیک اعمال کرنے کی شاید توفیق نہ ملے، کمزوری بھی آ جائے گی. ابھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کل کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا.
تو اس لیے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، شبابہ کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ دوسری چیز فرمائی کہ صحت کا قبل سقمی کا، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تندرستی میں انسان سارے کام کر سکتا ہے، بیماری میں انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ مجھے اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ ہوا، ابھی رمضان میں بیمار ہو گیا، زندگی میں پہلی مرتبہ بڑا شدید بیمار ہوا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بیماری کس چیز کو کہتے ہیں۔ میں نے کئی نمازیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں بستر میں لیٹ کے پڑھی، پھر مجھے اندازہ ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ مجھے اس وقت یاد آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ صحت میں جو کام ہو سکتے ہیں وہ بیماری میں نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وغنا کا قبل فقری کا، اللہ پاک نے تونگری دی ہے تو اس تونگری کو غنیمت جانو اس سے پہلے پہلے کہ کہیں تم فقیر نہ ہو جاؤ۔ فقر میں آ کر انسان صدقہ و خیرات کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، تو اس لیے اگر ابھی غنا ہے، زکوٰۃ دینے کی صلاحیت ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، فرض ہو چکی ہے زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں خوب دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قسم کھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم نہ بھی کھاتے، ویسے بھی فرما دیتے تو ان کا قول ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن قسم کھا کر مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ شیطان کا بہکاوا ضرور آتا ہے کہ اوہ کیا کر رہے ہو، بچے کی شادی کیسے کرو گے، فیس کہاں سے ادا کرو گے، یہ کیسے کرو گے، وہ کیسے کرو گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے فرماتے ہیں نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرما دیتے اور آخرت میں تو پھر جا کر ملنا ہی ملنا ہے۔ چوتھی چیز جو بیان فرمایا کہ وہ فراغہ کا قبل شغلے کا، اپنی فراغت کے ایام کو اپنی مصروفیت کے ایام سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ مصروف ہو جاؤ گے، کاروبار کے اندر مصروف ہو جاؤ گے، دکان میں مصروف ہو جاؤ گے، پھر تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں، جو ایام تمہاری فراغت کے ایام ہیں ان ایام سے موقع حاصل کرو، جو اوقات تمہاری فراغت کے اوقات ہیں ان اوقات کو غنیمت سمجھو اور اپنی مصروفیت سے پہلے پہلے ان معاملات کو انجام دو۔ اور 5ویں چیز بیان فرمائی کہ وہ حیات کا قبل موتی کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ اعمال کرنے کا موقع صرف زندگی میں ہے، مرنے کے بعد پھر اعمال کرنے کا موقع نہیں ہے، پھر تو سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی سوال و جواب کا مرحلہ نہیں ہے، ابھی اعمال کرنے کا موقع ہے۔ یہ دنیا دار الحیات ہے، زندگی ہے، زندگی کا گھر ہے، یا دار الاعمال ہے، عمل کرنے کا گھر ہے۔ وہاں پر جا کر پھر آخرت میں جا کر پھر سوال و جواب ہوگا، وہاں پہ پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر انسان وہاں پر یہ سوچے کہ جی میں آخرت میں جا کر کوئی تھوڑے بہت نیک کام کر لوں گا تو وہاں پر پھر اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ موت سے پہلے پہلے جو کام کر لیے بس انہی کے متعلق اب سوال و جواب ہوگا۔ موت کے بعد پھر تو ایک رتی برابر بھی کوئی عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، پھر بس اب جو زندگی میں کیا اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو آغاز گفتگو میں نے یہاں سے کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اہل ایمان پر یہ اللہ کا انعام ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ پہلے چیز علما علمہ و نشرہ، دین کا علم حاصل کیا، پھر اس دین کی تبلیغ بھی کی، ترویج بھی کی، اشاعت بھی کی، کسی بھی طریقے سے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑی، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ او مصحفا برسہ، قرآن کریم کا حافظ بچے کو بنا دیا یا قرآن کا کوئی نسخہ چھوڑ دیا تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ او بیتا لابن السبیل، یا کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، او نہرا اجراہ، یا کوئی نہر یا کنواں کوئی جاری کروا دیا، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ او صدقۃ اخرجها من حیاتہ من مالہ و صحتہ، اپنی زندگی میں اپنے مال سے اپنے صحت کے دور میں جو انسان صدقہ و خیرات کر چلا جائے گا مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آخر گفتگو میں ایک مسئلہ عرض کر کے پھر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ مسئلہ ہے جی ایصال ثواب، یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ اس مسئلے کے اندر ہے، یہ مسئلہ سمجھ کر جائیں۔ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ثواب اور ایک ہوتا ہے ایصال ثواب۔ ثواب یہ ہے کہ عمل انسان خود کر رہا ہے، اجر بھی خود لے رہا ہے، یہ ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب کیا ہے کہ عمل خود کر رہا ہے، ثواب دوسرے کو پہنچا رہا ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ ہماری شریعت میں ایصال ثواب کا ثبوت ہے، یعنی اگر آپ کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہیں
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ مقدسہ میں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اقوال مبارکہ میں ہمیں ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بڑے کام کی چیز ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ دو طبقات ہیں ہمارے یہاں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل ایصال ثواب کا منکر ہے، وہ کہتا ہے جی کوئی ثواب ثبوت نہیں ہوتا، وہ بھی غلط ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جس نے سارا کا سارا دین ایصال ثواب کو بنا لیا کہ جی ایصال ثواب ہے تو دین ہے، ایصال ثواب نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ انسان اپنے لیے جو نیک عمل کر رہا ہے، کسی کو ایصال نہیں کر رہا ثواب اس کا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے کوئی نیک کام کیا پھر اس کو دوسرے کا ثواب بھی، دوسرے کو بھی اس کا ثواب پہنچا دیا، یہ بھی گنجائش اس کی موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رب مرفوعاً روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی قبرستان سے گزرو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے یہ دعا کرو کہ یا اللہ یہ جو میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس کا ثواب تو اس قبرستان والوں کو پہنچا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جتنے مردے اس قبرستان کے اندر دفن ہوں گے ان کے برابر نیکیاں اس پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ مفت کا ثواب ہے، پڑھنے والے کو بھی ثواب مل گیا، دوسرے کو بھی ثواب پہنچا دیا۔ لیکن جو غلطی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہے وہ یہ، یاد رکھیے گا، ایصال ثواب کا شریعت نے نہ کوئی وقت متعین کیا ہے، نہ کوئی طریقہ مخصوص کیا ہے، نہ کوئی جگہ مخصوص کی ہے۔ آپ کسی بھی وقت کوئی بھی نیک کام کر کے اس کا ثواب مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں، بس ایصال ثواب ہو گیا۔ اس کے لیے کرائے کے مستنڈے مولویوں کو بلانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، حلوے مانڈے پکانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بیٹھیں، ایک مرتبہ سارے چلیں، آج ابھی ایصال ثواب ایک مرتبہ سارے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو درود شریف ہم نے پڑھا اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ہدیتاً پیش فرما، اور ان کے صدقے جتنے بھی اہل ایمان، ہمارے عزیز رشتہ دار اقارب، ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی، ہمارے والدین میں سے کوئی، ہمارے بچوں میں سے کوئی، ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے کوئی، تمام کے تمام اہل ایمان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے یا جس دنیا میں موجود ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو اس درود پاک کا ثواب پہنچا دے، بس ایصال ثواب ہو گیا۔ اتنی سی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایصال ثواب کا کیا مصیبت بن گئی ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مر جائے خدا نہ خواستہ، اور جب تک وہ کوئی 400 آدمیوں کو اکٹھا نہ کر لے تب تک ہم اس کو ایصال ثواب نہیں سمجھتے۔ پھر اگر وہ بیچارہ اس بدعت سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے تو پھر ہم اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ شریعت کو شریعت رہنے دینا چاہیے، اس کو کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے، مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایصال ثواب برحق ہے، لیکن اس کا کوئی وقت، اس کی کوئی جگہ، اس کا کوئی طریقہ کار شریعت نے متعین نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری گزارشات ہیں، لیکن میرا آج کا مقصد صرف یہ مسئلہ سمجھانا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا، نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔